اس سے پہلے گزشتہ جمعۃ المبارک کی مجلس میں معاملات میں سے قرض کے معاملے سے متعلق چند باتیں عرض کی تھیں اور یہ بھی کہا تھا کہ آنے والے جمعے میں قرض کے معاملے میں جو ہم ایسا رویہ جو منفی رویہ ہے جس کا نقصان ہے اس کو دیکھیں گے، اس کو سمجھیں گے، سنیں گے، چونکہ یہ دنیا تعاون کی دنیا ہے، یہاں ہر آدمی کسی نہ کسی معاملے میں اپنی ضرورت کے لیے اپنے جیسے انسان کا محتاج ہے، کوئی چھوٹا ہو یا بڑا، کوئی غریب ہو یا امیر، بغیر کسی تخصیص کے ہر آدمی کسی نہ کسی معاملے میں دوسرے آدمی کے تعاون کا محتاج ہے، اس کو دوسرے آدمی کے تعاون کی ضرورت پڑتی ہے۔ ظاہر ہے ہم میں سے جو لوگ بیمار ہوتے ہیں تو ہم فوراً ڈاکٹر صاحب کے کلینک کا رخ کرتے ہیں، ہاسپٹل کا رخ کرتے ہیں۔ تو اس معاملے میں کوئی امیر ہو یا غریب ہو، ہر آدمی جب بیمار ہوتا ہے تو وہ رخ کرتا ہے کلینک کا، ہسپتال کا، ڈاکٹر صاحب کی طرف جاتا ہے۔ اسی طرح یہ سادہ سی مثال میں نے دی ہے، بیسیوں معاملات ایسے ہیں کہ جن میں ہمیں ضرورت ہوتی ہے دوسروں کی طرف رجوع کرنے کی، دوسروں کے پاس جانے کی۔ ان میں سے ایک قرض کا معاملہ بھی ہے، اور جو میں نے آیت تلاوت کی ہے اس میں بھی حکم یہ ہے تعاونوا علی البر والتقوی، لوگوں تقوی اور نیکی کے معاملے میں ایک دوسرے کا تعاون کرتے رہا کرو۔ ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، اور گناہ اور زیادتی کے معاملے میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون مت کیا کرو۔ قرض لینا اگر انسان کی ضرورت ہے تو قرض لینے والے کو سب سے پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ اس کی نیت ٹھیک ہو۔ جس طرح ہم سمجھتے ہیں کہ ہر عمل کے لیے نیت کا ٹھیک ہونا ضروری ہے، اس طرح قرض لینے والے کی نیت ٹھیک ہو۔ نیت ٹھیک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ قرض لے رہا ہے، جس سے لے رہا ہے، دل میں یہ نیت ہو کہ میں محنت بھی کروں گا، مشقت بھی کروں گا، تگ و دو بھی کروں گا، جد و جہد بھی کروں گا، کوشش بھی کروں گا، اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کروں گا، اور یہ ساری چیزیں میں کروں گا اور انشاءاللہ میں یہ قرض ادا کر دوں گا۔ یہ نیت ہونی چاہیے، اور جس آدمی کی یہ نیت ہو اور جتنے کام میں نے گنوائے ہیں یہ وہ کرے تو گارنٹی کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے اسباب پیدا کر دیں گے کہ جن اسباب کی بنیاد پر وہ قرض کے بوجھ سے آزاد ہو جائے گا، اس کا قرضہ اتر جائے گا، وہ ریلیکس ہو جائے گا، بدحالی کی زندگی سے خوشحالی کی طرف آ جائے گا، تنگ دستی سے فراخ دلی کی طرف آ جائے گا۔ ایک وقت وہ قرضہ لینے والا ہوگا، لیکن اگر نیت ٹھیک ہے تو آنے والے وقت میں اللہ اس کو قرضہ دینے والا بنا دیں گے، وہ دوسروں کو قرضہ دینے والا بن جائے گا۔ نیت کا ٹھیک ہونا بڑا ضروری ہے، یہیں سے بنیادی خرابی پیدا ہوتی ہے، منفی پہلو پیدا ہوتا ہے، جس سے آگے جا کر بہت ساری خرابیاں پھر پیدا ہوتی کہ بعض لوگ قرض لینا اپنی عادت بنا لیتے ہیں اور ادا کرنے کی نیت بھی نہیں ہوتی، اور یہ ایسا معاملہ ہے کہ اگر کوئی انسان قرض لینے کی عادت بنا لے تو قرض اس کی طرف ایسے لپکتا ہوا آئے گا جیسے بلندی سے پستی کی طرف پانی آتا ہے، تیزی کے ساتھ۔ اس نے 1 لاکھ کسی سے پکڑ لیا، 2 لاکھ کسی سے پکڑ لیے، 3 لاکھ کسی سے پکڑ لیے۔ اب اس کو ایسا چسکا پڑ گیا ہے کہ جیسا یوں کہہ دیں کہ بلی کو خون کا چسکا ہوتا ہے، اور بلی اپنی زبان اگر کسی کھردری چیز پہ رگڑ رہی ہے تو ہو سکتا ہے اس کی زبان کا اپنا خون نکل رہا ہو، اس کو ہوش ہی نہیں ہے کہ میری اپنی زبان زخمی ہو رہی ہے، خون وہ چاٹ رہی ہے،
اس کو سکون آ رہا ہے اس خون کے چاٹنے کے اندر، ادھر سے زبان زخمی اور نقصان ہو رہا ہے۔ قرض لینے والا اگر نیت ٹھیک نہیں کرتا اور اس کو عادت بنا لیتا ہے تو پھر اس کو قرض لینے میں مزہ آتا ہے، چسکا آتا ہے، چنانچہ اس کی عادت پختہ اور پکی ہوتی جاتی۔ نقصان اس کا یہ ہوتا ہے کہ قرض لیتے لیتے یہ اتنے بوجھ کے نیچے آ جاتا ہے کہ اب اگر ادا بھی کرنا چاہے تو ادا نہیں کر سکتا، اور ایسا بوجھ کہ جس کو ایک وقت ایسا آئے گا کہ اس کے سوا اٹھانے والا بھی کوئی نہیں ہو۔ ایک تو دنیا میں ہے نا، اس جگہ پہنچ جائے گا کہ جس جگہ کے بارے میں قرآن حکیم مجھے اور آپ کو سمجھاتا ہے وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى۔ محشر کے میدان میں، آخرت کے میدان میں، آخرت کی کائنات میں اللہ کے سامنے حساب و کتاب کے معاملے میں کوئی انسان بھی کسی دوسرے انسان کا بوجھ نہیں اٹھائے، ہر آدمی اپنا ہی بوجھ اٹھائے گا۔ اگر یہ اتنا بوجھ لے کے دنیا سے چلا گیا تو میدان محشر میں اس کا بنے گا کیا؟ کوئی نہیں بوجھ اٹھائے گا۔ پھر صورتحال کیا بنے گی کہ اتنی قیمتی نیکیاں جو اس نے نماز کی صورت میں، روزے کی صورت میں، یا تہجد کی صورت میں، یا تلاوت کی صورت میں، یا ذکر و اذکار کی صورت میں نیکیوں کے پہاڑ کمائے ہوں، وہ سارے کے سارے پہاڑ ایک وقت ایسا آئے گا کہ ایک قرض لینے والا ادھر سے آ گیا، دوسرا ادھر سے آ گیا، تیسرا ادھر سے آ گیا، نیکیوں کے انبار ختم ہو جائیں گے لیکن اس کا قرضہ ختم نہیں ہوگا، اب دوسروں کے گناہ اس کے اوپر لاتے۔ کتنا بڑا نقصان! قرض لینے والے آدمی کو اس نقصان سے باخبر ہونا چاہیے کہ معمولی چیز نہیں ہے، اس نقصان سے باخبر ہونا چاہیے۔ اور ایک بات تو آپ سنیں گے اور ہم جب پڑھتے ہیں، آپ نے بھی پڑھی ہوگی تو رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ کتنا بڑا نقصان ہے قرض لے کر قرض کو ادا نہ کرنے کا۔ قرض لے کر قرض کو ادا نہ کرنے کا نقصان کتنا بڑا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب بھی کوئی میت آتی، جنازہ آتا، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ پڑھانے کے لیے آگے بڑھتے تو سب سے پہلے یہ سوال کرتے، یہ جو شخص دنیا سے رخصت ہوا ہے، دنیا سے جا رہا ہے، اس کے معاملات میں کوئی قرض تو موجود نہیں ہے؟ سب سے پہلا سوال جنازے کی نماز ادا کرنے سے پہلے یہی ہوتا کہ اس شخص کا کوئی قرض کا معاملہ تو نہیں ہے۔ اگر یہ بتا دیا جاتا کہ اس کا قرض کا معاملہ ہے اور اس نے قرض اتارا نہیں ہے تو رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم 2 قدم پیچھے ہٹ کے یہ فرماتے کہ آپ اپنے بھائی کا جنازہ پڑھ لیجئے، میں نے اس کا جنازہ نہیں پڑھا، میں نے اس کا جنازہ نہیں پڑھا۔ اب ذرا رک کے سوچیں کہ جس انسان کا جنازہ پڑھانے سے امام الانبیاء، محبوب کبریا، دونوں جہان کے سردار، مشفق اور شفیق پیغمبر رحمت للعالمین یہ کہہ کے چھوڑ کے ہٹ کے کھڑے ہو جائیں کہ میں اس کا نماز جنازہ نہیں ادا کروں گا۔ نماز جنازہ تو ایک دعا ہے، جس کے لیے دعا کرنے سے امام الانبیاء انکار کر دیں، پھر آگے جا کے اس کا معاملہ کتنا خطرناک ہوگا، کتنا خطرناک ہوگا۔